السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ لائیو آپ دیکھ رہے ہیں لائیو وتھ الحسن آج ٹیلی ویژن کے اوپر۔ کل پاکستان مسلم لیگ نون جو کہ گورننگ پارٹی ہے پاکستان کی، اس وقت فیڈرل حکومت بھی ان کے پاس ہے، بلوچستان میں کولیشن حکومت ان کے پاس ہے، پنجاب کی حکومت ان کے پاس ہے، اس کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہونا ہے جس کے اندر حتمی طور پہ یہ فیصلہ کرنا ہے کہ طالبان کے ساتھ بات چیت کو آپ نے یا کلوجر کرنا ہے، اس کا اختتام کرنا ہے اور نئی پالیسی کو ترتیب دینا ہے، یا آپ نے اس معاملے کو چلاتے رہنا ہے۔ کل کا دن بہت اہم ہے، کیا مسلم لیگ نون کی حکومت کچھ فیصلہ کر پائے گی یا نہیں۔ اس دوران شمالی وزیرستان کے اندر جو عسکری کارروائیاں ہیں وہ جاری ہیں، جو سرجیکل آپریشن، ٹارگیٹ آپریشن کی منظوری وزیر اعظم پاکستان نے چیف آرمی سٹاف کے ساتھ میٹنگ میں دی تھی، وہ ابھی بھی جاری و ساری ہے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں نفیسہ شاہ صاحبہ، جو پاکستان پیپلز پارٹی کی مرکزی رہنما ہے، ممبر ہے قومی اسمبلی کی اور ممبر ہے قائمہ کمیٹی برائے پارلیمانی امور، اور اس کے ساتھ قائمہ کمیٹی برائے خزانہ۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ طارق فضل چودھری صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے ممبر قومی اسمبلی اور قائمہ کمیٹی کے ممبر ہیں برائے پیٹرولیم و قدرتی وسائل، آپ کا بھی بہت شکریہ طارق صاحب۔ جہان چکزئی صاحب ترجمان جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان جن کو کہتے ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ فضل الرحمان صاحب نے ناظرین آج ایک بڑی اسٹیٹمنٹ جاری کی، خطاب تھا جس کا انہوں نے پی ٹی آئی کے اوپر شدید قسم کی تنقید کی، وہ بھی ہمارے زیر بحث ہوگا۔ شوکت یوسف زئی صاحب پی ٹی آئی کی طرف سے ہمیں جوائن کریں گے، صوبائی وزیر صحت ہیں خیبر پختونخوا کے۔ ذرا میں طارق صاحب آپ سے بات پہ آغاز کروں، کل کی میٹنگ مختصراً فرمائیں اگر کتنی اہم ہے، کوئی حتمی میٹنگ ہے یہ میٹنگ برائے میٹنگ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، نہ تو یہ حتمی میٹنگ ہے اور نہ یہ میٹنگ برائے میٹنگ ہے، لیکن یہ خاصی اہم میٹنگ ہے۔ نہ حتمی میٹنگ ہے نہ میٹنگ برائے میٹنگ۔ حتمی میٹنگ کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ اس معاملے کے حوالے سے کچھ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بہت اہم میٹنگ ہے، فیصلہ کن میٹنگ ہے۔ ٹھیک۔ اور چونکہ بہت تیزی سے تبدیلی آئی ہے، خاص طور پہ پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا کہ پے در پے دہشت گردی کے واقعات ہوئے جس میں بہت قیمتی انسانی جانوں کا، سویلینز کا اور ہمارے آرم فورسز کے جوانوں کا نقصان ہوا، اور اس کے بعد سرجیکل سٹرائکس بھی ہوئیں، وہ بھی سارا میڈیا کے ذریعے پوری قوم کو پتہ ہے۔ اب اس پوری عمل میں تمام سیاسی جماعتوں کو جس طرح مسلم لیگ نون ساتھ لے کے چل رہی تھی، مذاکرات کا ایک عمل شروع ہوا، لیکن اس کے بعد دوسری طرف سے جو جواب آیا وہ جو ہم توقع کر رہے تھے وہ نہیں تھا، بلکہ اس کے جواب میں بم دھماکے اور لاشوں کے تحفے۔ تو اب اس سٹیج پہ اب یہ فیصلہ کرنا میرا خیال ہے کہ اب مزید تو کوئی گنجائش ہے نہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ یقیناً کچھ نہ کچھ کارروائی اس انداز سے ہوئی ہے، اور ایک جو پیش رفت جو اس سے پہلے ہم سمجھ رہے تھے ہونی چاہیے تھی طالبان کی طرف سے، ان کے نمائندے کی طرف سے اب یہ بات آئی ہے کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ اب بات یہ ہے طارق صاحب کہ کل فیصلہ ہم نے یہ کرنا ہے یا دیکھنا ہم نے یہ ہے یا جائزہ اس بات کا لینا ہے کہ اگر وہ آئین کے اندر رہ کے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، اس سے باہر تو ظاہر ہے ہم جا نہیں سکتے، ہتھیار پھینکنے کی بات ہے، پاکستان کے آئین کے قوانین کو ماننے کی بات ہے، تو ہم اس کو ظاہر ہے دیکھیں گے کہ کس انداز سے اس پہ آگے جایا جا سکتا ہے۔ آپ یہ کس طرح جانیں گے، معذرت قطع کلام، یہ کس طرح جانیں گے کہ وہ پاکستان کے آئین میں رہنے کو تیار ہے؟ اس کا کیا پیمانہ ہوگا؟ مطلب آپ کو کتنے شواہد چاہیے یہ جاننے کے لیے کہ وہ آئین پاکستان کے دائرے میں رہ کے نہیں کام کرنا چاہتے؟ مطلب کیا کل کی میٹنگ میں کیا نئے شواہد آئیں گے؟ دیکھیں دراصل بات یہ ہے کہ میں نے عرض کی کہ یہ جو پیش رفت یا جو پیشکش ان کی طرف سے ہوئی ہے، اس انداز سے یہ پہلی دفعہ ہوئی ہے، اور یہ پیشکش اصولی طور پہ اس وقت ہونی چاہیے تھی جب پاکستان کی تمام پولیٹیکل لیڈرشپ بیٹھ کے یہ فیصلہ انہوں نے کیا تھا کہ ہم مذاکرات کریں گے، اس کے بعد اس کا جواب مثبت ان کی طرف سے آنا چاہیے تھا، لیکن جیسے میں نے عرض کی کہ جواب میں دھماکے اور لاشیں جو ہیں وہ پاکستان نے وصول کی۔ یہ میں گزارش کر رہا ہوں، میں صرف آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کل کی پارلیمانی میٹنگ کے اندر کن شواہد کو بنیاد بنائیں گے؟ چلے مجھے کن شواہد کو بنیاد بنا کے یہ فیصلہ کریں گے کہ یہ آفر جینون ہے یا اس کے اندر پرانی پالیسی کا ہے؟ میں صرف آپ سے ہی جاننا چاہتا ہوں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو یقیناً میڈیا پہ نہیں ہوتی، کچھ رابطے ایسے ہوتے ہیں جو میڈیا پہ نہیں ہوتے، مثلا میں عرض کرتا ہوں کون سی ایسی چیز ہے شواہد کو میں ذرا بات مکمل کر لوں۔ صرف ان شواہد کی بنیاد پہ فیصلہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ اس طرح کی میٹنگ میں بیٹھتے ہیں تو آپ اپنی لائنز ڈرا کرتے ہیں، یہ ہماری لائنز ہیں، اور اس کے بعد آپ کے پاس آپشنز ہوتی ہیں حکومت کے پاس۔ یقیناً اگر آئین کی حوالہ میں نے دیا ہے تو پھر آئین آپ کو یہ بھی کہتا ہے، ہمارے پاس دوسری آپشنز بھی ہوتی ہیں یا موجود ہیں، ہر گورنمنٹ کے پاس ہوتی ہیں کہ آپ نے آئین کے ریٹ کو کیسے 6 مہینے بعد آپ نے لائنز ڈرا کرنی ہے۔
نہیں، میں موجودہ صورتحال کے حوالے سے بات صورتحال کے اندر لائنز ڈرا بڑی تیزی سے نفیسہ صاحب، یہ جب یہ کہا جاتا ہے گورننگ پارٹی کی طرف سے کہ ہم نے لائنز ڈرا کرنی ہے، تو آپ کو کیا پتا چلتا ہے اپوزیشن کی پارٹی کی حیثیت سے بھی اور ایک سنجیدہ سیاستدان کی حیثیت؟ واٹ ڈز اٹ ٹیل یو؟ لیکن 6 مہینے پہلے جب انہوں نے آل پارٹیز کانفرنس بلائی تو اس کے مسودے میں یہ ٹیررسٹ یا دہشت گردوں کو اور اس ملک کے دشمنوں کو ٹیررسٹ کہنے سے بھی گھبرا رہے تھے، ان کو اسٹیک ہولڈرز کہا، اور سب پارٹیز کو انہوں نے کہا، کیونکہ ان کو پاس مینڈیٹ تھا، انہوں نے کہا ہم ڈائیلاگ کا رستہ اپنائیں گے، تو پارٹیز نے ان کو مینڈیٹ دیا۔ اب کبھی یہ آپریشن کی بات کرتے ہیں، کبھی یہ ڈائیلاگ کی باتیں کرتے ہیں، جو بھی ہے یہ ان کا مینڈیٹ ہے، لیکن جو دو فورمز ہیں، اہم ترین فورمز، ایک تو پارلیمنٹ جو سب سے اہم فورم ہے، اس کو انہوں نے ابھی تک اعتماد میں نہیں لیا کہ آیا ڈائیلاگ سٹال ہوا ہے نہیں ہوا، نیا ویو جو دہشت گردی کا اس کو لاء عمل کیا ہے، اور سیکنڈ فورم وہی اے پی سی جن کے پاس ان کو لازماً واپس جانا ہے اور بتانا ہے کہ کہاں کس سٹیج پر اب وہ کھڑے ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ جن پارٹیز میں بہت زیادہ کنسنسس تھا کہ ہمیں ڈائیلاگ کا رستہ اپنانا ہے، ان پارٹیز میں بھی اتفاق نہیں ہے۔ ایک طرف پی ٹی آئی ہے جو بالکل ہی الگ ٹریک پر ہے، آج مولانا صاحب بالکل ہی الگ ٹریک پر وہ جا رہے ہیں، پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عمران خان کو بھی انگیج کر رہے ہیں، مولانا سمیع الحق کو بھی ڈائیلاگ میں انگیج کر رہے ہیں، آج ان کے ایڈوائزر نے جن کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ خود بھتہ دے رہے ہیں طالبان کو، یہ بھی تو ایکچولی واضح کیا جائے کہ حکمران خود کیسے بھتہ دے سکتے ہیں، ویئر از دا ریٹ آف دا اسٹیٹ۔ تو امیر مقام صاحب نے آج اسٹیٹمنٹ دی کہ یہ 4 لوگ جو ہیں ان کو ہم انگیج کریں گے، جو 4 لوگوں کا خود اس پروسیس میں اعتماد نہیں ہے۔ عمران خان کچھ اور بات کرتے ہیں، سمیع الحق صاحب نے یہ کہا کہ مجھے کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیا بات ہو رہی ہے، آج مولانا فضل الرحمان ہے، مطلب یہ کیا ہو رہا ہے؟ دیر از اے میسو کنفیوژن۔ قوم کو جب تک قوم کو پولیٹیکل پارٹیز کو، اور ہم ہیں اسٹیک ہولڈرز۔ وزیر اعظم صاحب سے کب سے ملاقات نہیں ہوئی؟ جی میرے خیال سے 6 مہینے سے زیادہ ہیں کہ عوام کو، میں کہتی ہوں یہ عوام کا فورم ہے، آپ لاکھ ٹی وی پہ آ جائیں، لیکن جو لوگ منتخب ہیں اور ان کے پیچھے ووٹرز ہیں، آپ ان کو پالیسی ندارت، کنسنسس ندارت، وزیر اعظم صاحب غائب اسمبلی سے، تو کل امید ہے کہ شاید وہ تشریف لیں؟ ہوپ فلی جی۔ آدھا منٹ صرف، پالیسی موجود، سب کی مشاورت سے موجود، وزیر اعظم کی پرفارمنس اگر اسمبلی میں حاضری سے ہوتی تو پچھلی حکومت کے جو وزیر اعظم ہیں ان کا یہ حال نہ ہوتا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، آدھا منٹ جی جان صاحب۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بے شک پارلیمنٹ میں موجود نہ ہو وزیر اعظم؟ میں یہ نہیں کہہ رہا، جس فورم سے ووٹ لیا ہے، میں کہتا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا، ہم سارا پروگرام میں جانا چاہیے، لیکن پرفارمنس کی پشاور میں میرا خیال تھا کہ کوئی بڑی بات کریں گے، پی ٹی آئی کے اوپر تو بڑا ایک مجھے کہنا چاہیے عجیب و غریب قسم کا حملہ کر دیا کہ جینز والی لڑکیاں جو ہیں وہ آ کے ہماری ثقافت کو تبدیل کر رہی ہیں اور رپورٹیں کہ یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں فضل الرحمان صاحب؟ یہ کو موقع ہے بات کرنے؟ وہ کانٹیکس میرے خیال میں انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو میڈیا کو کبھی کانٹیکس سمجھ نہیں آتا، آج سمجھائیے کہ مولانا صاحب کی جینز والی بات کا کانٹیکس کیا ہے، ذرا مجھے بتائیے۔ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کی ایک اپنی سوشو جو معاشرتی وہ ہے لائف سٹائل ہے، اس میں اگر عورتیں وہاں پہ جینز پہنتے ہوئے این جی اوز کی نمائندگی کرتی ہیں، لازمی بات ہے۔ پی ٹی آئی کا کیا قصور ہے؟ پی ٹی آئی بالخصوص ان کی تمام کنسلٹنٹ جو ہے وہ این جی اوز سے ہیں، ان کے تمام جو ہے ڈونرز ہیں وہ این جی اوز کے ہیں، ان کے تمام ایڈوائزری باڈیز جو ہیں وہ این جی اوز پر مشتمل ہے، کنسلٹنٹس ہیں۔ بیوروکریسی کا کوئی سے اس میں نہیں ہے، ان کے پولیٹیشینز ہیں ان کا کوئی سے نہیں ہے، لہٰذا فرام ٹاپ ٹو باٹم جو ہے وہ قوم کو بے حیائی اور عریانی دی جا رہی ہے۔ ٹھیک، وہ فحاشی اور یعنی کے بارے میں ہمارا ویو سب کو معلوم ہے، ہم آپ جو ٹی وی آپ دیکھ رہے ہیں اپنی بہن کے ساتھ، اپنی بیٹی کے ساتھ، کیا ہم دیکھ سکتے ہیں؟ میرے خیال میں جو کلیویجز اور ٹرکش ڈراموں میں دیکھے جا رہے ہیں ہمارے کلچر کا حصہ تو نہیں ہے۔ اچھا میں جو ٹرکش ڈرامے دیکھنے لیتے مجھے پتہ نہیں کلیویج کتنے ہیں، لہٰذا لیکن جو دیکھتا ہوگا اس کو پتہ ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے گا کہ میں صرف آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ فضل الرحمان صاحب ایک سنجیدہ جماعت کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اس موقع کے اوپر کہ پالیسی کے اندر حصہ ڈالیں، آج دی ہے میڈیا نے رپورٹ نہیں کی، جو پک اینڈ چوز کیا وہ میڈیا کا رائٹ، انہوں نے آج کلیئرلی کہا ہے
پیشکش کی ہے نواز شریف صاحب کو کہ مینڈیٹ آپ کے پاس ہے, آپ کا رائٹ ہے. ہم لوگوں نے 6 مہینے ویٹ کیا, ہم نے آپ کو ایڈوائس دی. آج پھر ہم یہ پیشکش کر رہے ہیں کہ آپ نے یہ تمام کوششیں کی, لیکن ایک آخری کوشش کے طور پر آپ اس جرگے کو موقع دیں کہ وہ جائیں, مذاکرات شروع کریں, سیز فائر اسٹیبلش کریں. اس ملک میں 2 رائے ہے رٹ قائم کرنے کے لیے. ہم سب اس پہ آپ سے متفق ہے کہ رٹ قائم ہونا چاہیے پاکستان کے ہر کارنر میں. ایک رائے یہ ہے کہ مذاکرات کے ذریعے ہونی چاہیے, دوسری یہ کہ فورس کے ذریعے ہونی چاہیے. مذاکرات ابھی ہو چکے ہیں, نیت پہ ہمارا کوئی شک نہیں ہے, کوئی دو رائے نہیں. ون لاسٹ چانس جرگے کے ذریعے آسکنگ فار ون لاسٹ چانس انہوں نے یہ اپیل کی ہے, رہنا پک اپ کرنا. اس نقطے پہ رہیے گا, جرگے والا معاملہ آخری چانس وہ ہم ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ کتنے کے چانس آپ کو اور دینے ہیں. اور جرگے والا معاملہ, یہ پاکستان کی آئین کے اندر جرگے والے معاملے کی گنجائش ہے کہاں پر, کس طرف ہم جا رہے ہیں؟ ناظرین بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. فضل الرحمان صاحب نے دوسری چیزوں کے ساتھ ساتھ پشاور کے جلسے میں یہ بھی کہا کہ ایک آخری چانس ملنا چاہیے طالبان کے ساتھ بات چیت میں, اور جرگے کا فریم ورک انہوں نے تجویز کیا. ذرا میں جاننا چاہوں گا جان چکدئی صاحب سے تھوڑی سی تفصیل مزید کہ آپ سے مراد کیا ہے, جرگے کی گنجائش آئینی طور پہ پاکستان میں کہاں پہ؟ دنیا نہ صرف پاکستان میں بلکہ ایون ویسٹرن جو جوڈیشل سسٹم ہے وہاں پہ کورٹس آپ کو انکریج کرتے ہیں کہ آپ میڈیشن کریں. لہذا میڈیشن اور جرگہ میں تقریباً 19-20 کی مماثلات ہے. ہمارے کلچر میں جو ہے ماڈرن ہمارا اسٹیٹ جو ہے آپ کو معلوم ہے, جو ہمارے لوور کورٹس ہیں وہ کرپٹ ہیں, پٹواری اور جو انسٹرومنٹ ہیں نو بڈی بائی دیٹ. جو رورل سیٹنگز ہیں وہاں پہ جرگے چلتے ہیں, آج بھی چلتے ہیں, قتل ہوتے ہیں, دوسرے تمام مسائل لاکھوں کے ڈسپیوٹس ہیں جرگے کے ذریعے سالو ہوتے ہیں اور وہ سسٹم چلا رہا ہے. یہاں پہ آپ ریاست کے معاملات کی بات کریں, ریاست میں آپ کو ایجوکیٹ کروں, پاکستان کے خود لیگل سسٹم میں بھی ہے, وہ لیگل سسٹم کا حصہ ہے. جہاں پہ جرگہ ہے اس کو لیگل سسٹم کا گزارش میں آپ میری بات مجھے یہ بتائیے, خارجہ پالیسی دفاعی پالیسی کے اندر اس پیرائے میں جرگے کی گنجائش اب یہ ہے کہ ایک بندہ ہے, اس نے قتل کیا. یہاں پہ ایک انسرجنسی ہے جس میں ہزاروں طرف سے ایسے انہوناک واقعات ہوئے ہیں جس کا ابھی تک حل ہم پیدا نہ کر سکے. ہم نے آپریشنز کیے ہیں 11 سال میں, وہ خاطر خواہ نتائج نہ کر سکیں. جو ایفرٹس کیے گئے پیس کے لیے انسرجنسی ہے یا دہشت گردی ہے؟ ہمارے خیال میں کلیریفیکیشن فرام یو, آپ کے پوائنٹ آف ویو کے مطابق یہ انسرجنسی ہے, اس لیے ہے وہاں پہ ایک آئیڈیالوجی ہے, ایک نیریٹو ہے, وہاں پہ جو ہے لوگوں کا ایک بلیف ہے. یہ اس طرح نہیں ہے کہ ایک ٹیررسٹ آ گیا اور اس نے جو ہے اڑا دیا. جب ایک آدمی کمیٹڈ ہے, نظریے کے تحت لوگوں کو مار رہے ہیں, نظریے کے ان کا ایک بلیف ہے, نظریے کے تحت بازاروں میں بچوں کو مار, نظریے کے تحت نظریہ ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک اسٹیٹ آف وار میں, بے شک میں اتفاق نہیں کرتا, آپ وہ نہیں کرتا, خواتین کو مارا, آپ انہیں بے شک آپ انہیں کافر کہیں, انہیں ٹیررسٹ کہیں, لیکن آپ کیا کہتے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں کہ عسکریت پسندی کی کوئی گنجائش ہمارے آئین میں نہیں ہے. جن لوگوں نے بندوق اٹھایا وہ اسلام کے بھی خلاف ہے, ریاست پاکستان کے خلاف. اب اس مسئلے کو حل کرنا ہے, جو حل کی ابھی تک کوششیں ہوئی ہیں وہ خاطر خواہ جرگے کو ایک آخری موقع دینا چاہیے. بندوق اتارے جرگے کے ذریعے, ورکنگ اٹ بیکورڈ. جرگہ ایک آپ خیال میں اچھی آپشن ہے, پھر سب سے جرگہ کرتے ہیں. دیکھیں, جو مذاکرات کی بات تمام سیاسی جماعتوں نے ایک فورم پہ بیٹھ کے طے کی تھی, مذاکرات کرنے کے ایک عمل کا نام جرگہ ہے. یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ حکومت نے کس سے بات کی, کس انداز سے کی, تو ظاہر ہے ہم نے بھی تو کوئی ڈائریکٹ انڈائریکٹ چینل چلائے اور ایک خاص حد تک بات ہو گئی. اس کے بعد طالبان کی طرف سے, جیسے میں نے پہلے گزارش کی, ایک تو ان کی طرف سے سٹرائکس اور دھماکے نہیں رکے, دوسری طرف جب ان کے جو لیڈر ہیں حکیم اللہ محسود, جب وہ ایک ڈرون حملے میں مارے گئے تو بھی حکومت کے اوپر ڈالا گیا کہ جی حکومت نے یہ کر دیا ہے, مذاکرات آگے نہیں بڑھ سکتے, جبکہ اس ڈرون حملے سے نہ حکومت کا کوئی تعلق ہے, بلکہ ہم سب نے اسے کنڈیم کیا اور پاکستان میں امن کی کوششوں کے اوپر. کولیگ تشریف فرما ہے جو ممبر قومی اسمبلی بھی ہیں, وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کی جو کارکردگی تھی اس عمل کی, جس کو آپ نے ڈیفینیشن کو ایکسپینڈ کر کے اس کو کھینچ کے آپ نے جرگے میں بدل دیا, چلے مان لیتے ہیں, اس کا ان کو کچھ علم نہیں ہے, ان کو کچھ معلوم نہیں ہے کہ کیا کارکردگی ہوئی, کس نے کس سے بات کی, کتنی بیل مڈے چڑھی, کتنی آدھی رہ گئی. شی ڈزنٹ نو. تو میں کس طرح یقین کروں کہ وہ عمل جو تھا حقیقت میں شروع ہوا تھا؟ میرے شواہد رکھے نا میرے ساتھ. دیکھیں, گزارش یہ ہے, پہلے تو میں نے بالکل یہ بات آپ کو دو ٹوک انداز سے بتائی ہے کہ مذاکرات کے عمل کی جو کامیابی تھی اس کی پہلی سیڑھی دونوں طرف سے ان اناؤنسڈ سیز فائر تھا, اور حکومت کی طرف سے سیز فائر بالکل ہو گیا تھا. بلکہ اس حد تک میں آپ کو بات بتا سکتا ہوں, جو چیزیں میڈیا پہ بعض اوقات شیئر نہیں کی گئی اور کی بھی نہیں جا سکتی,
کہ اس میں فوج کا تعاون اتنا حاصل تھا کہ جو نارمل روٹین کی آرمی کی موومنٹس ان علاقوں میں رہی وہ بھی روک دی گئی. وہ حکومت کی درخواست پہ نہیں, فوج نے اپنا ایک گڈ ول جسچر کے طور پہ کہ اس موومنٹ کو کیا آخر میں آپ یہ بتائیں نا, یہ آپریشن کے حوالے سے نہ لیں. نہیں آپ بتائیں نتیجہ کیا نکلا. وہ کہہ رہے کچھ نتیجہ, وہ کہہ رہے کچھ نتیجہ نہیں نکلا. اس لیے اس کا نہیں نکل سکا کہ جو ریسپانس دوسری طرف سے آنا چاہیے, نتیجہ کچھ نہیں نکلا. جو اس طرف سے آنا چاہیے وہ نہیں ہو سکا. یہ فیئر سمری ہوگی, یہ اس کا خلاصہ ہوگا. ابھی تک نتیجہ کچھ نہیں نکلا. نہیں, یہ فیئر سمری نہیں ہوگی. کئی طرح ہو سکتے ہیں, لیکن میں ضرور یہ بات آپ کرتے ہیں لوگوں کو بتانے کے لیے. اگر فیلئر بتا دیجئے. نہیں, فیلئر تو پریکٹیکلی تو آپ کے سامنے ہے نا, جو عملی طور پہ ہوا. لیکن ہماری کوششیں, اور جیسے اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے, میں نے فوج کی مثال اس لیے دی کہ ساری باتیں میڈیا میں شیئر نہیں. آپ نے مجھ سے سوال پوچھا تھا کہ ان سب کو پتہ نہیں ہے. اب حکیم اللہ محسود خود مذاکرات کے حق میں تھے, اور میجورٹی جو طالبان کے گروپ تھے وہ مذاکرات کے حق میں تھے. آج کے دن پہ آ جائیے. یہ کل آپ پارٹی کو کیا بتائیں گے کہ بیل آگے منڈے چڑھی, ٹرین آگے بڑھی یا نہیں بڑھی, کیا بتائیں گے؟ آپ کیا جاننا چاہیں گے پرائم منسٹر صاحب سے؟ پرائم منسٹر صاحب سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ تمام جماعتوں نے ایک مینڈیٹ دیا, یہاں تک ہم آئے, اور مذاکرات کے نتیجے میں اگر امن قائم نہیں ہو سکا تو اب ان کی طرف سے یہ آفر آئی ہے کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں. یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے جو پچھلے 6 مہینے میں نہیں ہوئی. اس کا جائزہ لینا ہے کہ وہ کتنے سنجیدہ ہیں اس میں, کہاں تک ہماری گنجائش ہے ان کے ساتھ جانے میں. اور پھر اگر یہ بھی جو آفر انہوں نے کی ہے, اگر یہ بھی جیسے آج آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ریزلٹ کیا ہے, اگر اس کا ریزلٹ بھی 0 ہوتا ہے دین آپشن نمبر 2, پھر جو آئین کے اندر آپ کو اختیار حاصل ہے اس سے باہر تو ہم جا نہیں رہے. پھر اس کو آپ نے اپلائی کرنا ہے. لوگوں کی جان کا تحفظ یہ آپ کی ذمہ داری ہے, یہ ہماری ذمہ داری ہے. لیٹ می ٹیک اے بریک. بریک کے بعد آئیں گے تو ہم بات کریں گے نفیسہ صاحبہ سے. شوکت یوسف زئی صاحب نے بھی ہمیں KPK سے جوائن کر لیا, ان سے بھی جاننا چاہیں گے کہ اب فیصلے کی عجیب گھڑی ہے کہ جو دنوں پر نہیں, ہفتوں پر نہیں, مہینوں پر محیط لگتی ہے. گھڑی تو پل میں تبدیل ہو جاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے, لیکن یہ گھڑی جو ہے یہ چلی جا رہی ہے. اس کا نقصان کیا اور فائدہ کیا, بریک کے بعد اس کے اوپر بات کریں گے. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. حتمی گھڑی فیصلے کی اور فیصلہ ہو نہیں پا رہا. وزیرستان کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے. کل کہا جا رہا ہے کہ پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی. فضل الرحمان صاحب نے یہ کہہ دیا کہ جرگے کے ذریعے ہونا چاہیے. میرے پاس شوکت یوسف زئی صاحب بھی موجود ہیں, لیکن ان کے پاس جانے سے پہلے میں نفیسہ صاحبہ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جرگا انادر آفر طالبان نے کیا ہے, کوئی حرج تو نہیں ہے؟ اس کو بھی ٹیسٹ کر لیتے ہیں جہاں پر JUI نے کیا تھا, طالبان کے ساتھ JUI نے جرگے کے بعد. دیکھیں, میں میتھڈ وغیرہ اس میں ہمارا کوئی غرض نہیں. جیسے میں نے کہا کہ جو فورم انہوں نے, جس اپروپریٹ فورم پر انہوں نے یہ وعدہ کیا اس کے پاس ان کو واپس آنا ہے. لیکن بدقسمتی سے جیسے یہ چیز تو واضح ہے کہ گورنمنٹ کے پاس کوئی پلان نہیں ہے. انہوں نے ایک الیکٹرل کمٹمنٹ کی اپنے لوگوں کے ساتھ, اور جب وہ یہ بھی ہمیں پس منظر بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ ایسے الیکشن تھے جس میں TTP نے اپنے فیورٹس بتا دیے تھے کہ الیکشن میں یہ ہمارے فیورٹس ہیں, ان کو ہم ماریں گے. تو یہ نواز میاں صاحب ان کے فیورٹس میں سے تھے. تو ان کا الیکٹرل پلیج یہ تھا کہ ہم ڈائلاگ کریں گے. اب ان کے پاس پتہ نہیں کہ کیا پلان ہے. اگر آپریشن کرنا ہے اس کا بھی مجھے ان کا پلان نہیں نظر آتا. اگر یہ کرنا ہے, اور میں آئیدر اور سچویشن میں, پیپلز پارٹی کبھی بھی آئیدر اور سچویشن میں نہیں, یہ جو انہوں نے کہا نا, ایسے ہم لوگ جو ہیں تھرو آؤٹ ہم نے کہا کہ ڈیٹرنس آپ کے پالیسی کا ایشو ہونا ہے. بیکاز ڈائلاگ جو ہے وہ آپ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے کبھی نہیں کرتے, پوزیشن آف ویکنس سے کبھی نہیں کرتے, پوزیشن آف اسٹرینتھ سے کرتے ہیں. تو یہ آپ ایک یہ سیز فائر اور یہ چیز کبھی نہیں, لیکن آپ ڈائلاگ کا بھی دروازہ کبھی بھی نہیں بند کرتے. تو جو بھی فارمیٹ ان کا, دیٹ از دیئر پروگیٹو, کیونکہ جرگا ایک کلچرل ایک کانسٹرکٹ ہے. اگر اس کے فورم, جرگا از جسٹ گیدرنگ آف ایلڈرس یا انٹرلوکیوٹرز آپ کہہ لیں, وہ اگر جا کے مل رہے ہیں, آئی مین دیٹ وہ ان کا پروگیٹو ہے, حکومت کا پروگیٹو ہے. لیکن اس وقت کنفیوژن ہے, کچھ پتہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ خود ویورنگ کر رہی ہے اور کلیئر کوئی روڈ میپ جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا. دوسری بات یہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ صرف ٹاکس, اگر آپ کی خارجہ پالیسی صحیح سمت میں نہیں جا رہی اور وہ ریجنل سینس میں, سب سے پہلے آپ کو افغانستان کے ساتھ مل کے بیٹھنا ہے, کیونکہ
मिलिटेंट्स इस तरफ उस तरफ जो है दोनों इस्तेमाल हो रहे हैं। क्या टीटीपी एक बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट इदारा बन गया है या उसके पीछे कोई हाथ है? उसकी फंडिंग कहां से आ रही है? आइडियोलॉजी तो कह रहे हैं, लेकिन पीछे हर किसी को पता है कि किस किस्म की आइडियोलॉजी उसके पीछे हाथ है। तो आपको पूरा मंजरनामा आपको दुरुस्त करना है। आपको सिर्फ ये नहीं कि आप डायलॉग आइसोलेशन में करेंगे, आपको अपनी खारजा पॉलिसी जो है उसको भी दुरुस्त। इस पर रुकिएगा जरा। शौकत साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल। जी, नफीसा साहब ने फरमाया कि हुकूमत के पास कोई प्लान नहीं है, कंफ्यूजन है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, इमरान खान साहब बहुत बड़े नकाद हैं हुकूमत के, और बाज़ जगहों पर उनका नुक्ता नजर दुरुस्त भी हम कह सकते हैं। उनकी तरफ से, चले जेयूआई की तरफ से तो जिरगे की बात आ गई, आपकी पार्टी की तरफ से कोई कंक्रीट प्रपोजल मेरी नजर में नहीं आई जो ये आप कहें कि हम ये कहते हैं, हम ये करना चाहते हैं। फजल रहमान साहब जिरगा करना चाहते हैं, पीएमएलएन जो है पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग के अंदर इसके ऊपर नजर दौड़ाना चाहती है, पीपल्स पार्टी कह रही है जो कुछ मर्जी कर लें, करें कुछ। मैं जरा आपकी पार्टी का नुक्ता नजर जानना चाहूंगा कि अगले दिनों में क्या करना चाहिए, कुछ तजवीज है आपके ज़हन में या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तलत साहब, मेरे ख्याल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद पार्टी है जो गुज़िश्ता 8 सालों से ये कह रही है कि इस खित्ते में अगर अमन चाहिए तो पहले सबसे पहले मुज़ाकरात होने चाहिए। आप उसको जरगे का नाम दे, मुज़ाकरात का नाम दे, डायलॉग का नाम दे, ये अलग अलग शोशे नहीं छोड़ने चाहिए। लेकिन जो एक चीज है जिसपे पूरी कौम मुत्तफिक हो गई थी, पूरी अस्करी क़यादत मुत्तफिक हो गई थी कि जी मुज़ाकरात करें, आप मुज़ाकरात करें, डायलॉग करें, जरगा करें, जो भी करें, लेकिन अमन के लिए आप कोशिशें करें। आप मुझे बताएं ना, मैं तो फिर वो कहेंगे कि जी इल्जाम पे इल्जाम लगाया जा रहा है, लेकिन ये कि जाहिर बात है कि खारजा पॉलिसी, इससे रिलेटेड चीजें हैं सारी, वो सारे फेडरल गवर्नमेंट के हाथ में होती है। खारजा पॉलिसी चेंज करना है, या आपने डायलॉग करना है, या आपने ऑपरेशन करना है, या आपने जो भी करना है, डिसीजन वफाकी हुकूमत ही ले सकती है। सूबाई हुकूमत का कोई इख्तियार नहीं। हाँ, सूबाई हुकूमत ये कर सकती है, फैसिलिटेट कर सकती है। हुकूमत डिसीजन ले कि जो मुज़ाकरात कर रहे हैं किस तरह करना है, हम फैसिलिटेट करने के लिए तैयार हैं, सब कुछ करने के लिए तैयार है अपने आवाम के लिए। लेकिन अब वहां से बात ही नहीं निकलती है। 7-8 महीने हो गए, अब हम क्या। अच्छा शौकत साहब ये फरमाइएगा, शौकत साहब ये फरमाइएगा कि इमरान खान साहब ने जब ये बयान दिया था कि वो पाकिस्तान आर्मी के साथ हैं, मैं ये जानना चाहूंगा कि आर्मी तो इस वक्त अमलन वजीरिस्तान के अंदर ऑपरेशंस में मसरूफ है और उसकी बाकायदा अप्रूवल वफाकी हुकूमत ने दी है, तमाम खबरें छपी हुई हैं, कैजुअलिटीज भी सामने आती हैं, नंबर्स भी सामने आते हैं। तो क्या हम ये समझें कि आपकी जमात जो है वफाकी हुकूमत की इस किस्म की पॉलिसी के भी साथ ही खड़ी होगी? क्या आप महदूद ऑपरेशंस के हक में हैं? जरा मैं आपकी पार्टी का नुक्ता नजर जानना चाहूँ। पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि वफाकी हुकूमत का कोई फैसला अभी तक नहीं आया, कंफ्यूज हुकूमत है इस वक्त। नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक का तो उन्होंने दिया ना, बाकायदा मैंडेट दिया ना आर्मी को। जी जी, मैं आपको बता रहा हूं, अगर आर्मी कुछ कर रही है तो वो जवाबी कार्रवाई कर रही है। ठीक, ये जो जिस किस्म की बातें वफाकी हुकूमत की दी, सारी कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश है। देखें, मौलाना फजल रहमान साहब की जमात जो है वो अब वफाकी हुकूमत का हिस्सा है, लेकिन वो खुद कह रहे हैं कि जी हमें कोई एतमाद में नहीं ले रहा, ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो ये कंफ्यूजन तो है ना, कंफ्यूजन क्यों फैलाई जा रही है? आप अपने स्टेक होल्डर्स को बिठाएं। अगर पहले मैंडेट से मुतमईन नहीं है, पहले मैंडेट को आपने कंप्लीट नहीं किया है, आप दोबारा लोगों को बुला लेना, पूरी अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप को बुला लें, अस्करी लीडरशिप को बुला लें। ये पाकिस्तान और ये प्रोसेस कितना चलता रहे शौकत साहब, ये कितनी देर चलता रहे? बस यही होता रहे, बुलाते रहे, फिर दोबारा ऑफर आते रहे, फिर बुलाते रहे, फिर कोई आपके जहन में कोई इसकी कोई हद भी है? क्योंकि जिरगा जो है, जिस कल्चरल कॉन्टेक्स्ट का इन्होंने जिक्र किया, जिरगा एक ऐसा इदारा है, अगर आपने वही पैराडाइम इस्तेमाल करना है, वो एंडलेस होता है, जिरगा खत्म कभी नहीं होता। जब टीका आप रख देते हैं तो उसके बाद जिरगा चलता रहता है। तलत साहब देखिए, ये मेरे ख्याल में लेक ऑफ अवेयरनेस है। तलत साहब मेरे बात में ये जो बात है ना, जी जी कोई तलत साहब बात ये है कि देखें, जरगा जो है वो हमारे पुख्तूनों का एक बहुत बड़ी वो है। और मैं आपको बताऊं कि जरगों में जो फैसले हो जाते हैं उस पर अमल भी होता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि फैसला किसने करना है? वफाकी हुकूमत। आप कह रहे हैं कि जी कब तक ये सिलसिला चलता रहे? ये जो 7-6 महीने जाया हुए, तो एपीसी तो एक दिन में होती है ना, फैसला भी एक दिन में ही होता है। आप फैसला कल आप बुला लें, कल आप फैसला ले लें।
مسئلہ یہ ہے کہ کوئی چیز سنسیئرٹی کے ساتھ ہو، اس کے پیچھے ویل ہو، آپ چاہتے ہو کہ پاکستان میں امن آئے، آپ اس پہ کنفرم ہو اور اس پہ آپ کے بلیو ہو کہ ہاں یہی راستہ ہے جس سے ہم امن لا سکتے ہیں۔ اگر کنفیوژن کا شکار ہے، اب جو پی ایم ایل این کے ایک ایک وزیر، ایک ایک پارٹی کے لوگ آ کے ٹی وی ٹاک شو میں کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، چودھری نثار صاحب کی کوئی اپنا اوپینین ہوتا ہے، وزیر اعظم کا اپنا اوپینین ہوتا ہے۔ آپ کی پالیسی کا انتظار ہے، اس طرح بات پالیسی کا انتظار ہے، ذرا جان جیسا آپ وضاحت فرمائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے تو 10 سال میں بہت سے آپریشن کے نام پہ بہت سی کاروائیاں کی ہیں۔ اب اگر جرگے کا پروسیس کل شروع ہوتا ہے تو کیا ہم اس کے لیے 5 مہینے بھی دینے کے لیے تیار نہیں؟ دوسری بات یہ انڈلیس پروسیس نہیں ہے، اس کے کلیئر پیرامیٹرز ہیں، سٹیپس ہیں۔ جب آپ ایک دفعہ سیز فائر اسٹیبلش کرتے ہیں، پھر آپ باٹم لائن کی طرف جاتے ہیں، ایک فائنل ڈیسیجن لیتے ہیں۔ یہ کوئی اس طرح آپ اس کو اوپن اینڈڈ نہیں رکھ سکتے، کیونکہ انہوں نے سپیڈی ججمنٹ کرنا ہے تو تمام پروسیس کے، لہذا ہم جو اسٹیمیٹ کرتے ہیں یہ پورا پروسیس تقریباً 4 سے 6 مہینے لے سکتا ہے۔ بھی پھر ظاہر ہوں گے، 4 سے کوئی گارنٹرز ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ اس قسم کے حملے نہیں ہوں گے۔ جرگہ خود جو ہے کمپلائنس انشور کرتا ہے کہ جن نکات پہ، جن کنڈیشنز پہ جو ہے فائنل ایگریمنٹ ہوتا ہے، پھر وہ میک شور کرتا ہے کہ اس کی خلاف ورزی نہ ہو اور اس کی وائلیشن کو چیک کرے۔ ایسے لوگ موجود ہیں جگدیش صاحب پاکستان کے اندر جو ٹی ٹی پی سے کمپلائنس لے سکتے ہیں کہ وہ سیز فائر کریں گے؟ یہ تو آپ پریزیوم کر رہے ہیں۔ میں آپ سوال کر رہا ہوں آپ سے۔ اچھا، میرے خیال میں آپ کی طرف سے تجویز آئی ہے، میں جاننا چاہوں گا کہ اگر ہم نے اس کو موقع دینا ہے، ہم نے کوشش کرنی ہے مذاکرات کی، اس کا ایک فریم ورک ہے جو لوکل کنفلکٹ ریزولوشن میکینزم ہے، اب وہ ہوا نہیں، مذاکرات ہوئے نہیں، اور پھر ہم کہیں گے آپ اس کو لوکل کانفلکٹ میں کیوں ہے؟ یہ اسٹیٹ لیول کانفلکٹ ہے۔ ریزولوشن کی میں بات کر رہا ہوں، آپ جہاں بھی دنیا میں انسرجنسی کی بات ہوتی ہے، اس کا کنفلکٹ ریزولوشن ایک سیٹ پیرامیٹرز ہوتا ہے، اسٹیٹ وہاں پہ اوپر ہے، لیکن جب آپ کنفلکٹ ریزولوشن کہتے ہیں اس کے لیے ڈفرنٹ میتھڈز استعمال ہوتے ہیں۔ دس از ون آف دا افیکٹو وے، اس لیے ہم سجیسٹ کرتے ہیں۔ تو آپ کے خیال میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں، فریم ورک بھی موجود ہے، اور 5 ماہ کا آپ نے ذکر کیا۔ اور دوسری بات یہ، خود پی ٹی آئی والے آج تک اس بات پہ بھی قائم ہے کہ فاٹا کے عوام کو انوالو کیا جائے۔ ہاں، یہ بات ان کی صحیح ہے کہ ڈیسیجن اور آخری فیصلہ جو ہے مینڈیٹ وزیر اعظم نواز شریف صاحب کا ہے، اور یہ ہماری بھی رائے ہے، لیکن ہم آج بھی سمجھتے ہیں کہ اس کو اگر موقع دیا جائے، ہم بالکل اس بات پہ بہت ہم کانفیڈنٹ ہیں۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ ہماری ایک رائے اپنی حجم کے مطابق ہم اپنی رائے دیتے ہیں، اگر نہیں ایکسپٹ ہوتا وہ پھر ڈسکشن۔ بسا اوقات آپ کی ماشاءاللہ جو سیاست پر گرفت ہے اس کی وجہ سے حجم سے زیادہ بھی آپ بات بنوا سکتے ہیں، یہ بھی آپ کی سیاست کا ایک حصہ ہے۔ ضمن میں نے بات کر دی ہے، رائے قائم رہے۔ جی بالکل۔ ذرا یہ فرمائے گا طارق صاحب کہ جواب مولانا سمیع الحق صاحب کو پورے اس پروسیس سے انہوں نے الگ کر دیا ہے۔ چلے وہ دیکھیں، اب تو یہ جب ڈائلاگ ہے، ڈائلاگ بھی ایک انڈسٹری بن گئی ہے نا، کانفلکٹ کی طرح۔ کانفلکٹ بھی ایک انڈسٹری ہے، ڈائلاگ بھی انڈسٹری ہے، ہر کوئی اس کے اندر انویسٹ کرنا چاہ رہا ہے۔ یہ بھی ضمن میں نے بات کر دی۔ ذرا میں طارق صاحب سے پوچھنا چاہوں گا، جواب طالبان کو بھی دینا ہوگا کہ انہوں نے حملے کیوں کیے۔ پروفیسر رشید صاحب کا بیان ہے، میں ویسے آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ جو اس قسم کے حملے کرتے ہیں ان سے سوال و جواب کیے جاتے ہیں؟ ویسے جسٹ وانٹ ٹو نو یور پوائنٹ آف ویو۔ دیکھیں، سوال و جواب ظاہر ہے کہ ان سے پوچھیں گے کہ آپ نے کیوں کیا، پوچھتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ شاید اس کا مطلب جو ہے اس کا وہ یہ ہے کہ جب آپ کی پوری سیاسی قیادت آپ سے مذاکرات کے ذریعے بات کرنا چاہتی ہے، اور یہ صرف حکومت کا فیصلہ نہیں ہے بلکہ اپوزیشن بھی ہے، مذہبی جماعتیں بھی اس میں ہیں، خیبر پختونخوا میں جس جماعت کی حکومت ہے وہ بھی اس کے ساتھ کھڑی ہے، اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ جو جواب ان کی طرف سے آنا چاہیے تھا وہ مثبت آنا چاہیے تھا، اور یہی ہماری سیاسی قیادت کی اور پوری قوم کی توقع۔ یہ آج کا بیان ہے، میں آپ کو بتاؤں، اس کا میں نے آدھا سوال کیا، کیونکہ میری عادت ہے میں آدھا سوال کر کے جواب لیتا ہوں، پھر اس کو سوال مکمل کرتا ہوں۔ آدھا سوال اس وجہ سے میں نے کیا کہ ایک طرف تو یہ بیان ہے کہ طالبان سے جواب طلب، اس سے پہلے 2 دن پہلے چیف آرمی سٹاف کے ساتھ میٹنگ کے اندر آپ نے کیا کہا تھا؟ ٹٹ فار ٹیٹ، جواب آپ ان کو دیں گے ان کی کارروائیوں کے مطابق۔ تو یہ سوال و جواب جو ہے یہ پوچھ پرتیت والا سوال و جواب ہے، وہ آپ کہہ رہے ہیں ٹٹ فار ٹیٹ کر رہے ہیں، ایک طرف سے آپریشن کی اجازت دی ہوئی ہے، دوسری طرف سے بات چیت کر رہے ہیں، ان سے پوچھ رہے ہیں۔ دیکھیں، بڑی کنفیوژن پھیلائی ہے، ویسے اتنا تو مان لینا۔ بات بڑی سیدھی ہے، آپ نے مذاکرات کی آفر کی، اس کے جواب میں ایک مثبت جو جواب آنا چاہیے تھا وہ نہیں آیا، جو چینلز آپ نے چلائے وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکے، اس کے بعد حکیم اللہ کی ہلاکت ہوتی ہے، لیکن پھر حملے ہوتے ہیں، سچویشن پھر حملے ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں سرجیکل آپریشن کریں، بالکل ٹھیک ہے، حملے ہوتے ہیں، اس کے بعد آپ کہتے ہیں ہم ان سے پوچھیں گے، تو پھر آپ حملے بند، ان کی جوابی کارروائی بند کر دیں نا پھر آپ۔ جوابی کارروائی میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک خاص حد تک تھی،
اور یقیناً وہ جس کے اندر آپ نے ایریل پاور بھی استعمال کی. نہیں آپ یہ دیکھیں نا کہ پے در پے جب حملے ہو رہے ہیں آپ کی آپ کے مینڈیٹ سے ہم اس کے بعد یقیناً یہ پالیسی ہے یا وہ پالیسی حکومت کو آئین نے یا وہ پالیسی اس کی بات کریں. اور ہم نے جب میں نے عرض کی کہ آپ کی ذمہ داری ہے, ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنی عوام کے جان و مال کا تحفظ, یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذمہ داری دی ہے, اس کے لیے یہ سارے آپ نے ٹیکٹس کرنے اور سارا کچھ کون سی چیز ہے جو آئینی دائرے کے باہر ہے. میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں, جو حملے کرتا ہے اس کے ساتھ جواب طلب کرنا جو ہے وہ آئینی دائرے کے اندر ہے کیا؟ آپ کی ذمہ داری ہے کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں تو یقیناً مذاکرات کے سسٹمز پہ تو ہوں گے نا. ان سے یہ پوچھا تو جائے گا کہ جب آپ سے ہم مذاکرات کی بات کر رہے ہیں فائنل ورڈ تو آپ حملے کیے جا رہے ہیں. کل پرائم منسٹر کیا سننا چاہیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت لگ رہا ہے کہ ڈائلاگ ریڈ ہیرنگ ہے گورنمنٹ کے لیے. مطلب اٹ از دس ویگ, ایک ڈیلیوژن انہوں نے کریٹ کیا ہوا ہے. اندر جو کچھ ہو رہا ہے ان کو اس وقت قوم کو اعتماد میں لینا چاہیے, پبلک موڈ کو سمجھیں. میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت پبلک موڈ صرف اس بات کے لیے نہیں ہے کہ صرف ہم مرتے رہیں اور صرف ڈائلاگ کی باتیں ہوئے. دیر ہیز ٹو بی سم سینس اور سم رٹ آف دا گورنمنٹ, اور صرف یہ نہیں کہ آپ صرف ادھر آپریشن کریں گے. صرف اس وقت صرف سندھ میں, کراچی میں آپریشن ہو رہا ہے. آپ کے پاس انٹرنل آپ کے سٹیز میں بھی تھرو پولیس فورس ایک کمپریہنسو آپریشن سٹیز میں ہونا چاہیے. فرمائیے آپ کل وزیر اعظم پاکستان سے کیسا بیان سننا چاہیں گے؟ دیکھیں ہمیں بتائیں ان 6 مہینوں میں انہوں نے کیا پیش رفت کی ہے. پہلے تو جو کمٹمنٹ انہوں نے دی اپنی قوم کے لیے کہا کہ ہم ڈائلاگ کریں گے, تو اس وقت تک ہمیں وہی پتا ہے کہ ڈائلاگ کر رہے ہیں. اگر اس کو انہوں نے چینج کیا اسٹریٹجی کو تو پھر وہ بھی ہمیں نفیسہ صاحب, جان عتیق زئی صاحب, طارق صاحب اور شوکت یوسف زئی صاحب, آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ حکومت اپنی پوزیشن واضح کرے. ہر طرف سے تجاویز کی بھرمار ہے لیکن حکومت کو اپنی رائے قائم کرنی ہے. ہم یہی توقع کرتے ہیں کہ جتنی جلدی محترم وزیر اعظم نے ایک نئے ایئرپورٹ کے اوپر ایئرپورٹ بنانے کا فیصلہ کر لیا, اتنی جلدی اس پالیسی کو بھی مرتب کر لیں تو بہتر ہوگا. جہاز کا آنا جانا جو ہے وہ ایک ضمنی قسم کا معاملہ ہے, لوگوں کی جان کا تحفظ جو ہے وہ ایک پرائمری معاملہ ہے. کسی بھی طریقے سے آپ کو تحفظ فراہم کرنا ہے, جو بھی طریقہ ہے, کل ہم وزیر اعظم صاحب سے یہ طریقہ سننا چاہیں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.